ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں اور یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں. ان لمحات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے گزارنا چاہیے اور ایک ایک سانس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوئی ہماری جاری ہو. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، رب کائنات کا کرم ہے کہ ہم کو ایمان نصیب ہوا اور جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بسر ہوتا ہے. مومن کی شان تو یہی ہے. ہماری کیفیت آج ایسی نہیں ہے، مگر ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی جان، اس کا مال، ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے ہماری خاطر ہر چیز کو پیدا کیا. تو ہمارا تصور یہی ہونا چاہیے اور ایک مومن کا تصور یہی ہونا چاہیے کہ ہماری ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے. جبکہ اس دنیا کے اندر دو تصور پائے جاتے ہیں. ایک تصور وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، بلیویئر نہیں ہیں، فیتھ فل نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین نہیں ہے. ایک ان لوگوں کا تصور ہے اور ایک تصور مومنوں کا ہے. دونوں تصورات کے اندر فرق ہے. وہ جو کافروں کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے مالک ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات پر انہیں یقین ہی نہیں ہے.
اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہی ہے، اس کے مالک ہم ہی ہیں۔ تو جب ہمارا ہے تو ہم جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اور دوسرا تصور ایک مومن کا ہے۔ مومن کا تصور یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، تو پھر اس کے بعد جو کچھ میرے پاس ہے اس کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب مجھے اپنی جان پر دسترس نہیں ہے کہ میں اپنی جان کو بچا سکوں، جب چاہوں تو مروں، جب چاہوں تو نہ مروں، اور کون چاہتا ہے کہ وہ مر جائے؟ ہر کسی کو زندگی عزیز ہے، اور یہ تصور جو کافروں کا ہے، جس کو کریٹ کرنے والے قرآن مجید کی روح سے، اس سے پہلے بھی کافر ہوں گے، میں نے اس وجہ سے مطلقاً کافر کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اول سے لے کر آخر تک مطالعہ کریں تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تصور کو کہ ہر چیز کے مالک ہم ہیں، اس تصور کو کریٹ کیا ہے، انٹروڈیوس کیا ہے حامان نے، شداد نے، قارون نے۔ سورہ یاسین کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، دیگر سورتوں کے اندر بھی، کہ ان کا تصور یہ تھا کہ بس یہ سب کچھ ہم نے، جو ہمارے پاس جو دھن دولت ہے، یہ ہماری قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کاروبار کا نتیجہ ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ محنت میں تو عظمت ہے، مگر جو کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ بندے کی اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی ہوشیاری، ان تمام چیزوں سے وہ نہیں، پیسہ، روپیہ، دھن دولت نہیں کمائی جا سکتی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو عطا کر دے۔ تو اس عقیدے کو، اس تصور کو کریٹ کیا کافروں نے کہ ہم ہی اس کے مالک ہیں، جبکہ فلسفہ موت و حیات یہ ہے کہ اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم ہر چیز کے مالک ہیں تو ہم مرتے کیوں ہیں؟ کافر تو بالکل مرنا نہیں چاہتے، مسلمان مومن کو تو ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ یقیناً ہمارا لایا ہوا ایمان ہمارے کام آئے گا۔ لیکن کافر کے لیے تو اگلی زندگی وبال ہے۔ تو اگر سب کچھ میرا ہی ہے، یہ تصور جو ہے، اور جو یہ کافر سمجھتے ہیں، تو پھر اگر یہ سب کچھ اپنا ہوتا تو کوئی مرتا کیوں؟ زندگی تو ہر کوئی جینا چاہتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کافر جو ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ کہتے ہیں بس زندگی ہی رہے، مگر چونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تو جب چاہتا ہے وہ موت دے دیتا ہے۔ اگر مال کے مالک بھی ہم ہوتے تو وہی مرا، شداد مرا، قارون مرا، اور بہت بڑے بڑے کافر مرتے ہیں، مسلمان فوت ہوتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنائیں،
مگر کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ دھن دولت اپنے ساتھ لے گئے ہوں، تو اس کا مالک کیسے ہے بندہ کہ جو چیز قبر کے اندر ان کے ساتھ نہیں جا رہی ہے، قبر کے اندر جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کے بعد وہ جو اپنے گھر کے اندر درجنوں اپنے سوٹ سجا کر رکھے ہیں، وہ بیچارہ تو مرنے کے بعد اس کا بھی مالک نہ رہا۔ کیا کبھی دیکھا کہ ان کپڑوں کو لا کر پھر قبر کے اندر رکھ دیا ہو کہ آپ نے اتنے سوٹ اس سال سلائے تھے، یہ آپ وہاں پر عالم برزخ کی جو زندگی ہوگی اس کے اندر پہن لینا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کپڑے یہیں رہ جاتے ہیں، وہ مال و متاع یہاں رہ جاتا ہے، وہ دھن دولت یہاں رہ جاتی ہے، وہ اربوں خربوں کا کاروبار یہاں رہ جاتا ہے، وہ بینک بیلنس اربوں خربوں کا یہی رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس تصور کو کریٹ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت یہی درس دیتی ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، نہ ہم اپنی جان کے مالک، نہ اپنے مال کے مالک۔ قبر کے اندر تو اولاد بھی ساتھ نہیں جاتی، قبر کے اندر تو وہ محبوبہ بیوی بھی ساتھ نہیں جاتی جن کے لیے بندہ مارا پھرتا ہے، اپنے والدین کو ان کی گستاخیاں کرتا ہے، قبر کے اندر تو وہ بھی ساتھ نہیں جاتی، بلکہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ تم اب خامد مر گیا تو اب تم نے گھر سے ہی نہیں نکلنا ہے۔ قبرستان کے اندر ویسے بھی عورتوں کا جانا منع ہے، گویر یارڈ کے اندر جو ہے یہ عورتوں کا جانا منع ہے، شریعت کے اندر بھی منع ہے جس حالت میں آج جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا فزوروہا، خبردار قبروں کی زیارت کیا کرو، مگر آج کی صورتحال کے اندر جو ہے جو قبرستان کی حالت ہوتی ہے وہاں پر بے پردگی، تو ایسی صورت میں عورت کا جانا وہاں سیر و تفریح کے لیے تھوڑا ہوتا ہے۔ قبرستان کی قبروں کی زیارت حضور علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے فرمائی ہے کہ کیا کرو، حکم دیا ہے، وہ تو آخرت کے یاد دلانے کے لیے، تاکہ بندہ سمجھے کہ میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں، مجھے مر کر یہاں آنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ شب برات ہو، شب قدر ہو، کوئی دن ہو تو قبرستان کے اندر ایک تماشا بنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ ایک تصور ایک مومن کا ہے، مومنین کا تصور یہ ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور اس تصور کو بتا رہا تھا کہ اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہم کبھی مرتے نہ، اگر ہم مال کے مالک ہوتے تو یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہتا، اور اگر ہم اپنی اولاد کے مالک ہوتے تو اولاد ہمارے پاس رہتی، اور اگر ہم بیوی بچوں کے مالک ہوتے تو وہ ہمارے پاس رہتے۔ مگر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد نہ اولاد ساتھ جاتی ہے، نہ اس کی بیوی ساتھ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں جاتا۔ ایک قبر کے اندر ایک گڑھا کھود کر جس کا نام قبر ہے، غریب جن کا نام قبر ہے، اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر کوئی بیٹا بیٹی وہ چاہے کہ میں بھی اپنے ابا جان کے ساتھ سو جاؤں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ قبر سے تو خوف آتا ہے، بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کریں، بلکہ ڈیڈ باڈی سے خوف آتا ہے۔ جب کہیں فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر کبھی دیکھا آپ نے
کہ وہ جن کے لیے ساری زندگی اس نے تگدد کی، جس کی خاطر ساری زندگی اس نے پیسہ روپیہ مال تیار کیا، یہ بھی نہ جانا کہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، بس یہ گمان تھا کہ میری اولاد کے لیے کیا ہوگا۔ اب وہ اولاد جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے، انہیں ایک دن کے لیے بھی خوف آتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک رشتہ دار کوئی بیٹا بیٹی باہر ہے، وہ آ رہے ہیں، تو ایک 24 گھنٹے کا تو عرصہ ہے، اپنے گھر کے اندر ڈیڈ باڈی رکھ دیں۔ کہتے ہیں نہیں ان کو وہ سرد خانے کے اندر رکھ کر آؤ، وہ سرد خانے کے اندر۔ اور اگر جس نے اتنا محنت کی تھی، پالا پوسا تیار کیا تھا، اور پھر آنے والی زندگی کے لیے اتنا کچھ بنا دیا، بلند مکان بنا دیا اور بینک بیلنس بنا دیا، میری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، تو عزیزان گرامی قدر، وہ اولاد کا اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ اولاد ان سے اتنا محبت کرے، کہے کہ نہیں ابا جان کو 4-5 دن کے لیے گھر میں ہی رکھ دو، اتنا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور بیوی جو ہے وہ تو پھر اس دن وہ سوگ میں بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے نا وہ فوت ہونے والے کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں رہتی ہے، اس نے کہیں باہر بھی نہیں جانا ہے، قبرستان میں کندھا یا قبرستان میں جانے کے لیے، اپنے خاوند کی قبر پر جانے کے لیے تو دور کی بات ہے، وہ گھر سے ہی اس نے نہیں نکلنا ہے۔ تو تصور یہ تھا کہ ایک کافر کا تصور ہے کہ ہر چیز کے مالک ہم ہیں، اور ایک تصور ہمارا ہے مومنوں کا، اور اللہ کرے کہ یہ تصور جو ہے اسی طرح ہو، جبکہ ہمارا تصور تو ہے، یقین ہے اس بات پر کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن عملاً ہم اس پر عامل نہیں ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمل ہوتا نا تو پھر یہ ایسا دور نہ ہوتا، ایسا وقت نہ ہوتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جو صحابہ کرام کا دور تھا، ان کی نہ جان اپنے لیے تھی نہ مال اپنے لیے تھا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب گھر سے نکلے، انہوں نے نہ جان کو اپنا جانا تھا، نہ مال کو اپنا جانا تھا، نہ انہوں نے گھر کو اپنا جانا تھا۔ اللہ نے جب گھر مانگا گھر دے دیا، اللہ نے جب جان مانگی جان دے دی، اللہ نے جب مال مانگا مال دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکم ہوا کہ ہجرت کرو، مدینہ سے ہجرت کر رہے ہیں، اور اپنے مال کو مدینہ کے اندر کسی مقام پر محفوظ کر کے آ رہے ہیں۔ جو مال دولت تھا، ان کے پاس سونا چاندی یا جو ان کے پاس کرنسی تھی، اس کو محفوظ کر کے آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اور آگے جو ہے کفار نے، مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا۔ آپ نے گھوڑے سے نیچے اترے، ترکش سے تیر نکالا، تیر کمان نکال کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں، میں اس وقت تک تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک میری ترکش کے اندر ایک ایک تیر ہوگا، اور اس تیر اندازی کے اندر تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ جب تیر ختم ہو جائیں گے تلوار سے لڑوں گا، یہ جان میری نہیں ہے، اللہ کے سپرد کر دوں گا۔ اور ہاں، اگر تم میرے مال کے متلاشی ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا مال کہاں چھپا ہے، میرا راستہ چھوڑ دو اور میرے جا کر مال کو لے لو۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم تو اس وجہ سے آپ کا راستہ روکے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس بہت بڑا مال تھا، اور آپ نے وہ مال کہاں گیا؟ تو چونکہ حضرت صہیب اپنے مال کے مالک نہ تھے، حالانکہ چھپایا تھا اور کسی کو علم بھی نہ تھا، تو آپ چلے جاتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ آپ نے انہیں بتا دیا، انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ اسی بات پر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ میں حاضر ہوئے، تو اسی بات پر حضور علیہ السلام نے اسے خوشخبری دی، مبارکباد دی، فرمایا صہیب مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بائے کو منظور کر لیا ہے۔
یہ جو تو نے مال کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ سودا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ وہ اپنے نہ مال کے مالک نہ تھے، اور بات آتی ہے جان کی تو جان کے مالک بھی نہ تھے، جان کے مالک بھی نہ تھے۔ ایک ایک صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر دین متین کی خاطر اپنی جان کو لوٹانے کے لیے تیار تھا۔ انہیں جہاد کا اتنا ولولہ اور شوق ہوتا تھا کہ شاید آج جیسے ہمیں دولت جمع کرنے کا شوق ہے، اس سے کہیں زیادہ انہیں اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کا شوق تھا۔ آج کے ہم بھی مسلمان ہیں، 14ویں صدی 14.5 سال گزر گئے، آج ہمارا ولولہ ہمارا مشغلہ دولت کو جمع کرنا ہے۔ ان کا مشغلہ دولت کو جمع کرنا نہ تھا، ان کا مشغلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ اس لیے کہ یہ تصور ایک مومن کا یہ ہے کہ وہ نہ اپنے مال کا مالک ہے، نہ وہ اپنے جان کا مالک ہے۔ اسے جان بھی اللہ نے دی ہے، اسے مال بھی اللہ نے دیا ہے، اس کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اسی کا ہے، وہ جب چاہے لے لے، اور اس کو واپس کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ ایک لمحہ بھی وہ اس توقف کے اندر نہیں ہوتے تھے کہ ہم تھوڑی سی دیر اپنی جان کو بچا لیں، اپنے مال کو بچا لیں۔ نہیں، ان کا یہی تصور ہوا کرتا تھا کہ جب اللہ نے دی ہے، جب یہ اس کے مالک ہی ہم نہیں ہیں، ہم تو صرف امین ہیں، ہماری حیثیت ایک جو ہے ٹرسٹی کی ہے، اور کسی ادارے کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے، کسی ویلفیئر کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اور جو اس کے ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ اس ویلفیئر کے مالک نہیں ہوتے بلکہ وہ امین ہوتے ہیں۔ جو مال جمع ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں خرچ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ویلفیئر یہ کام نہیں کرتی ہے، ٹرسٹی یہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ ٹرسٹی جنہیں اللہ نے امین بنایا تھا وہ اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر انہوں نے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی، رب کائنات نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، اس کی ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کے امین ہیں، ہمارے پاس بطور امانت ہے، اور اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ جب وہ چاہے ہم سے لے لے تو لیتے وقت چوں چرا نہیں ہونی چاہیے، لیتے وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو میرا تھا، ارے تیرا کہاں تھا، یہ اللہ نے دیا تھا، اس کا مالک تو نہیں تھا، اللہ تھا۔ اگر واپس لے لیا تو جس کا ہوتا ہے وہ تو لیتا رہتا ہے، جس کی چیز ہوتی ہے وہ تو اس کو دینی پڑتی ہے واپس۔ تو لہذا ایک مسلمان کا تصور یہ کہ ہر چیز کا مالک، ہم چونکہ کافر نہیں، کافر کا تصور یہ ہے کہ ہم جان و مال کے، اپنی جائیداد کے ہم مالک ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو یہ بلیو کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے جب وہ مانگے تو دینا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام سے جب بھی مانگا گیا انہوں نے چوں چرا نہیں کی، یقین تھا نا کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ صہیب تھے جنہوں نے اپنی مال جو ہے وہ ہجرت کے موقع پر وہ اپنا سارا مال، وہ اپنا گھر بار جو مدینہ میں تھا اس کو اللہ رب العزت کے لیے فروخت کر دیا۔ جاؤ دنیا کے لالچیوں، میرا راستہ چھوڑو، دنیا کا مال چاہیے نا، وہ میرا گھر چاہیے نا، میرا راستہ چھوڑو، میں ہجرت کر کے مصطفیٰ کریم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں دولت چاہیے تو فلاں وہ میرا گھر ہے فلاں فلاں جگہ پر، وہ زمین کے اندر میری جو کرنسی اور جو سونا چاندی ہے دبا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، لے لو۔ تو رب کائنات نے ان کی شان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رضا کی خاطر اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اپنے مال کا سودا کرتا ہے۔ مومن بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جان و مال کا سودا کرتا ہے، اور اللہ بھی کتنا رحیم ہے یار، کتنا کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کسی مقام پر یہاں بھی یشری فرمایا کہ وہ سودا کرتا ہے، اور دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جان و مال کا سودا کرو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ دیکھیں مالک اللہ ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، مگر وہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ مال دے کر پھر لینا چاہتا ہے، وہ جان دے کر لینا چاہتا ہے، اور اس کا سودا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ بغیر سودے کی بھی چیز اسی کی ہے تو اسی کو لوٹا دینی چاہیے، مگر فرماتا ہے کہ میں خریدار ہوں مومنوں کے جان اور مال کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے انہیں جنت عطا کروں گا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں جان دی، مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار دیے، اگر وہ بغیر عوض بغیر معاوضہ کے لینا چاہے تو وہ ہر چیز کا مالک ہے، مگر پھر بھی وہ فرماتا ہے میں ان سے خریدار ہوں۔ ارے دیا بھی اسی نے تھا، اگر وہ لے بھی لے تو اسی کا تھا، مگر اس نے جب لیا فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا۔ جنت عطا کرتا ہے جو اخروی زندگی ہے، وہ ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس زندگی کے لیے رب کائنات جنات عطا کرتا ہے، ایک نہیں جنات، کئی باغات عطا کرتا ہے، اور دے کر خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہو گے، دے کر واپس نہیں لے لیا جائے گا۔ آج کل تو کوئی کسی چیز کو دے دے، کئی ہمارے پاس کیس آتے ہیں ایسے کہ ہم نے جو ہے نا وہ لڑکی کو جو ہے نا وہ ہم نے سونا دیا تھا، اب ان کی طلاق ہو گئی تو وہ واپس نہیں دے رہے۔ بھئی وہ کیوں دیا تھا؟ بھئی تحفتاً دیا تھا، تحفتاً اگر نہیں بنی آپس میں تو تحفہ والی چیز واپس تھوڑی لٹائی جاتی ہے، جو چیز تحفتاً دے دو وہ واپس نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا کرے گا، اور ایسی جنت بہشت کے اندر باغات عطا کرے گا، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور خالدین فیہا، اس واپس نہیں لے گا، اس کے اندر ہمیشہ رہو گے، ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو رب کائنات ہمارے ساتھ یہ سودا کرتا ہے، اور ہم یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جو حضور کے غلام تھے، حضور کے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین تھے، جہاں تک ایمان کا زور تھا وہ اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار تھے، اپنے مال دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ وہ کیونکہ اس وجہ سے تیار تھے کہ ان کا تصور یہی تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا ہی ہے، ہمارا تو ہے نہیں، ہمارا ہوتا تو ہم اپنے پاس رکھتے، یہ تو اللہ رب العزت نے ہی عطا کیا ہے۔ اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سورہ آل عمران سے، آیت نمبر 172 سے لے کر 174 تک۔ اگر آپ قرآن کو کھولیں گے، کسی تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر صحابہ کرام اپنے جان مال کی جو قربانی ہے وہ کس طرح دیتے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے ان آیات کریمہ کا، جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا، اس کے بعد کہ انہیں زخم آ چکے تھے۔ یہ پہلی آیت ہے 172 سورہ آل عمران، آیت نمبر 172۔ اب وہ 3 آیتیں اکٹھے نازل ہوئی تھی، اور انہی نفوس قدسیہ کے متعلق نازل ہوئی تھی جن کا ذکر کرنے والا ہوں۔ کبھی موقع ملے تو ان کو پڑھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنی بلند شان بنائی ہے مومن کی، اور اس مومن کی کیا شان ہے کہ جو
اپنی جان کو بھی اپنی جان نہیں سمجھتا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک سمجھتا ہے، وہ اپنے مال کو بھی اپنا مال نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی ملک سمجھتا ہے۔ تو یہ مقام ہے جس پر رب کائنات نے فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، اور لبیک اس وقت کہا جب انہیں زخم آ چکے تھے، زخموں سے چورو چور تھے، اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے بلاوے پر لبیک کہا۔ پس منظر کیا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے، یہ جو رمضان کے بعد آنے والا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے، 1 سال پہلے، کافروں کو بڑی چوٹ لگی تھی غزوہ بدر کے اندر۔ کافر بڑے نامراد ہو کر لوٹے تھے واپس، کافروں نے بدلہ لینا تھا، اور انہوں نے پھر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ وہ مکہ سے چلے، وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے ہر قسم کے لیے تیار تھے، جنگجو بھی پہلے سے زیادہ تیار تھے، اور اسلحہ، سامان، جنگی آلات بھی ان سے لیس تھے، اور وہ آ گئے مدینہ کے قریب۔ جب احد کے بعد غزوہ احد جس وقت وہ وہاں پر پہنچے، تو ادھر مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آئے، اللہ نے فتح دی۔ قرآن مجید میں، سیرت مصطفیٰ میں غزوات کے حوالے سے یہ بات اظہر من شمس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح دی، مگر آقا علیہ السلام نے جن 10 لوگوں پر مشتمل جن کو کمانڈر بنایا تھا، کچھ نوجوانوں سے حضور کی اطاعت کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے اندر کوتاہی ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ شکست پھر بھی نہیں ہوئی، مگر وہ جو مکمل جیت چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب جہاں حضور علیہ السلام نے ہمیں مقرر کیا تھا، اب وہ اس وقت کے لیے تھا جب جنگ تھی، اب تو یہ کافر بھاگے، وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے، اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے بھاگ نکلے، اب یہ میدان کے اندر جو مال غنیمت پڑا ہے ان کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ سبھی کے لیے نہیں تھا، کچھ نوجوان صحابہ جنہوں نے اس بات کے اندر حکم رسول کے اندر جو ہے وہ جلدی کی کہ حضور فرماتے کہ جب تک میں نہ کہوں تو وہاں رک کے رہنا۔ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی صف میں لڑ رہے تھے، انہوں نے اود پہاڑ کے پیچھے سے سامنے گئے، پیچھے سے آ کر اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اب وہ جیتی جاگتی فتح جو ہے وہ پھر جنگ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا، مسلمانوں کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا تھا۔ 70 شہید ہوئے، اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، آپ کی پیشانی پر بھی زخم آیا، آپ کے یہ لوور لپ جو ہے نچلا ہونٹ، اس پر بھی زخم آیا، اور اس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک دانت کا ایک حصہ وہ بھی شہید ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے تو آپ کے یہ گھٹنوں پر بھی خراشیں اور زخم آئے۔ میرے آقا جب مدینہ کی طرف تشریف لائے تو آپ کا جسم کے اندر کئی زخم تھے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار تھے، اور رات میں حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا ذکر
تراویح کے آج ہم نے کیا پڑھا کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، وہ کعب بن مالک تھے۔ جب دیکھا کہ کافر حضور پر ٹوٹ پڑے ہیں، صحابہ کرام نے گھیرا لیا ہوا ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا اپنی دستار بھی مجھے دیجئے، اپنا یہ جبہ بھی مجھے دیجئے۔ چادر حضور کا حلیہ اپنا کر دوسری طرف چلے گئے تاکہ یہ کافر یہ سمجھیں کہ محمد مصطفیٰ اس طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی حضرت کعب بن مالک پر ٹوٹ پڑے۔ آقا علیہ السلام کی ذات والا سوال سمجھ کر، تو اگر کعب بن مالک اپنی جان کے مالک ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ ان کی جانیں بھی اللہ کے لیے تھیں، ان کی جانیں اللہ اس کے رسول کے لیے تھیں، مال بھی اپنے لیے نہ تھا۔ یہ مقام تھا غزوہ احد کا، جس وقت صحابہ کرام کو ایک بہت بڑی جو ہے نا ان کو زخم پہنچے تھے، جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ من بعد ما اصابہم القرح، ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ اب یہ لوٹے مدینہ 70 لاشیں لے کر، 70 شہداء لے کر، اور اس سے کہیں زیادہ زخمی۔ میڈیکل سنٹر تو تھے نہیں کہ ان کو کسی ہاسپٹل کے اندر ان کے زخموں کو ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، ایسا تو نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت تو آگ کو جلا کر یہ آگ کی لکڑیوں کی راکھ کو زخموں پر رکھا جاتا تھا، حکیم تھے ان کے مطابق ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ ابھی شام کے وقت یہ گھر پہنچے ہیں، 70 سے زیادہ زخمی ہیں، وہ زخمی اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا کو خبر آتی ہے کہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان اس وقت وہ ان مشرکین قافلے کا سردار بھی تھا اور ان کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ وہ جب انہیں شکست ہوئی تھی، جب یہ حدیبیہ کا مقام سے واپس پلٹے تھے، تو ابھی بھی ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ اب مسلمان اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں اور رات کو جا کر ان پر حملہ کر دیا جائے۔ انٹیلیجنس اس وقت بھی جو ہے آج کل جیسے پاکستان کی اب کہتے ہیں کہ ایک نمبر پر ہے، لیکن اس وقت پر مسلمانوں کی اور بالخصوص اللہ کے حبیب جنہیں اللہ ہی خبر دیتا، اللہ کی وحی جن پر نازل ہوتی تھی، آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان دوبارہ ارادہ رکھتا ہے حملہ کرنے کا۔ اب یہ مقام وہ تھا کہ ابھی تو پہنچے تھے گھر کے اندر، ابھی مغرب عشاء ہو رہی ہے، صحابہ کرام زخمی جو ہیں وہ اپنے زخم کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، اور ادھر سے خبر ملتی ہے کہ دوبارہ کافر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم جاؤ اور جا کر اعلان کر دو کہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ غزوے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس میں ایک بات اور ہے، اس آیت کریمہ کے تفسیر کے اندر آپ پڑھیں گے، حدیث مبارکہ کے اندر پڑھیں گے، سیرت رسول کے اندر غزوات کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلال انہیں یہ کہو کہ ہمارے ساتھ اس جنگ کے لیے وہی جائے گا جو کل ہمارے ساتھ احد کے میدان میں تھا۔ جو احد کے میدان میں ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ بشارت بھی تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے نا بھائی۔ اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کل جو نہیں گئے تھے احد میں وہ گھر کے اندر تر و تازہ ہیں، انہیں کوئی زخم نہیں پہنچا ہے، وہی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ مگر ایسا حکم نہ ہوا، حکم یہ ہوا کہ بلال انہیں کہو جس حالت کے اندر بھی ہیں سواریوں کو دوبارہ تیار کرو اور اپنے آپ کو تیار کر کے میرے ساتھ اس مقام کی طرف چلو کہ جس طرف سے وہ مشرکین مکہ آ رہے ہیں، دوبارہ پلٹ کر آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ میرے ساتھ وہی جائے گا جو کل میرے ساتھ گیا تھا، جو کل نہیں گیا تھا وہ آج نہیں جا سکتا، اس وجہ سے کہ کل گیا وہی تھا جو مومن تھا، منافق نہیں گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا
اور اس اعلان کے اندر پھر تیار ہوئے. کون تیار ہوئے؟ وہ جو زخم کھا کر آئے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کے متعلق فرمایا کہ اتنے زخم تو میرے آقا کے جسم اقدس پر موجود تھے. صحابہ جو آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے ان کے پورے جسم زخمی تھے، زخموں سے چورا چور تھے، مگر ادھر اعلان سنا وہ دوبارہ تیار ہو گئے. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے وہ آج میری طرح کے مسلمان نہیں تھے، میری طرح کے مومن نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے، ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جان بھی ہماری نہیں، یہ مال بھی ہمارا نہیں، یہ جو جان جس کے مالک ہم نہیں، اگرچہ زخمی ہے یہ جان مگر جس کا ہے اسی نے بلایا ہے تو اس کو لوٹا کیوں نہ دی جائے. اس وجہ سے وہ تیار ہو گئے، دوبارہ تیار ہوئے. دن کو آئے تھے، بلاوا آیا، پھر تیار ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسستے ہوئے زخموں والے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. مدینہ سے دور 8 میل کے فاصلے پر الحمراء اسد کا مقام ہے. 8 میل کے فاصلے پر ہے مکہ مدینہ کا جو راستہ ہے. اس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو ساتھ لے کر چلے تھے. اعلان کر دیا تھا وہی چلیں گے جو زخمی ہوئے ہیں احد کے اندر، وہی جائیں گے جو کل ہمارے ساتھ تھا. ارے وہی گئے جو کل ساتھ تھے. زخموں سے خون بہ رہا تھا، جسم سے خون سرک رہا تھا، زمین تک جا رہا تھا، مگر زبان کے اوپر شکوہ نہیں تھا. اس وجہ سے کہ وہ جان کی بازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جان دینا چاہتے تھے. تصور یہی تھا کہ جان تو اللہ کی ہے تو جس کی ہے اس کو لوٹا دی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے. یہ شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، میں یہ احد کے بعد کا واقعہ ہے. میرے آقا چلے اور وہی صحابہ کو لے کر چلے جو احد کے اندر غازی تھے، جنہوں نے پورا دن جو ہے احد کے اندر غزوے کے اندر گزارا تھا. عزیزان گرامی قدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب الحمراء الاسد کے مقام پر پہنچے، وہ مدینہ سے جو 8 میل کے فاصلے پر تھا، تو سامنے سے ابو سفیان وہ اپنی لشکر لے کر بیٹھے تھے. رات کا وقت تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت آپ کی گفتگو ہی حکمت پر تھی، جس کو رب کائنات الحکمہ فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تعداد میں تو کتنے تھے؟ نئے کو تو لے نہیں گئے تھے، پرانے تھے. ان میں سے 70 وہاں شہید ہو گیا تھا دن کو، اور زخمیوں کو ساتھ لے گئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں سے ایسا کرو، 1 یا 2 وہ اپنے ساتھ لکڑیاں لو اور 500 مقام پر رات کے وقت لکڑیوں کو آگ لگا دو. ایک آگ کا ایک جلاؤ تیار کرو تاکہ دیکھنے والا دشمن یہ سوچے کہ جب یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جو مختلف جگہ پر اتنا تعداد کے اندر آگ جل رہی ہے تو ہر مقام پر کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ شاید پورا مدینہ ہی امڈ آیا ہے. تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہ حکمت عملی بتائی. صحابہ کرام وہ ایک صحابی وہ لکڑیاں لے کر جو ہے وہ 2 صحابی لکڑیاں لے کر تھوڑی دور جا کر انہوں نے مختلف جگہ پر 500 مقام پر انہوں نے آگ جلا دی. جب آگ جلی 500 مقام پر جل رہی تھی تو دیکھنے والوں نے دیکھا، کفار نے دیکھا کہ اتنا تعداد کے اندر آگ جل رہی ہے. اور تصور بھی یہی ہمارا جاتا ہے کہ جب ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے اور اگر 500 مقام ہے اور ہر مقام پر اگر 10 لوگ بھی موجود ہوں تو پھر 500 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو کتنے لوگ بنتے ہیں. اس وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں وہ بغیر جنگ کیے کفار مکہ بھاگ گئے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند عطا کی انہیں جو زخموں کے ساتھ گئے تھے. رب کائنات نے فرمایا فرمایا کہ وہ لوگ الذی نستجیبو للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر لبیک کہا. کب کہا؟ آسودگی کی حالت میں تھے، بڑے ان کے پاس مال دولت اور ان کے پاس کوئی جنگی آلات تھے،
ارے جنگ ہار کر آئے تھے، جنگ کے اندر، غزوے کے اندر جو ہے جانیں دے کر آئے تھے۔ وہ جو 70 شہید ہوئے تھے، کوئی کسی کا رشتہ دار تھا، کوئی کسی کا رشتہ دار تھا۔ آج اگر طبی موت ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہمارے گھر کے اندر تو صف ماتم بچ جاتا ہے، مگر معاملہ کیا تھا؟ وہ 70 شہید وہ ابھی گھر چھوڑ کر آئے تھے، ان کو یا تو اسی وقت دفنا کر آئے تھے، وہ کسی نہ کسی کا رشتہ دار تھا، مگر جب اللہ اس کے رسول نے پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی نستجیب للہ والرسول۔ جب اللہ اس کے رسول نے پکارا، فرمایا کہ اس وقت پکارا اللہ کے رسول کی بات پر انہوں نے لبیک کہا، کب؟ فرمایا من بعد ما اصابہم القرح، جب انہیں زخم پہنچ چکے تھے، جب وہ زخموں سے چور و چور ہو چکے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے حبیب کی بلاوے پر لبیک کہا۔ وقت ہو چکا ہے، میں بس یہی تصور تھا کہ اے مسلمان مومن، دو تصور جو دنیا کے اندر پہ جاتے ہیں، ایک تصور یہ کہ مال بھی میرا ہے، جان بھی میرا ہے، جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میری قابلیت ہے، میرا ہنر ہے۔ یہ تصور مومن تیرا نہیں ہے، یہ کافروں کا تصور ہے۔ مومن کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، چاہے میری جان ہے یا مال، اس کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب فرمائے کہ اس کو اس طرح خرچ کرو، جان کو بھی اسی طرح خرچ کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، مال کو بھی اسی طرح خرچ کرو، کیونکہ ہمارا تو ہے نہیں، اللہ کا ہے، جس طرح حکم دیا ہے۔ جب تو اللہ کی حکم کی تعمیل کرے گا تبھی تو مومن ہوگا، اور اگر پہلا تصور اپنائے گا، مومن نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، اس لیے کلمہ پڑھا ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو عمل تیرا کافروں جیسا کیوں ہو گیا؟ کہ تصور کیوں آ گیا کہ تو میں نے کمایا، سب کچھ میرا ہے؟ نہیں، اس مال کے اندر بھی رب کائنات نے دوسروں کا حق رکھا ہے۔ رب کائنات نے جس طرح کہا ہے اسی طرح خرچ کرنا ہوگا، اگر اس طرح خرچ نہ کیا تو پھر آخرت کے دن تیرا مواخذہ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی نہیں ہوگی۔ اگر تو سرخ رو ہونا چاہتا ہے، وہ ابد الآباد کی زندگی جینا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی جنات میں رہنا چاہتا ہے، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے محلات، یہ چھوٹا سا گھر کیا ہے، یہ 1000-5000 گھر کا، یہ 2000-1 ایکڑ کی کوٹھی کیا ہے؟ ارے جنت کے اندر بہت بڑے بڑے محلات ملنے والے ہیں۔ تو پھر اس تصور کو ختم کرنا ہوگا کہ میرے پاس جو ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے مالک نے دیا ہے۔ اگر میرے پاس ہنر تھا، یہ بھی میری اللہ کی عطا تھی۔ اگر میں نے اس کو کمایا ہے تو یہ بھی میری عقل پر مبنی نہ تھا، بلکہ اللہ کی عطا تھی۔ جب اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کے راستے پر اسے خرچ کر۔ اگر تو نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا تو پھر دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔